السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب حسامی۔ کتاب کھولنے کے بعد آپ دیکھیے بحث مشترک۔ آج ہم شروع کرتے ہیں مشترک کی بحث۔ سب سے پہلے ہم کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس عبارت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ تیار ہیں آپ؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمشترک وهو ما اشترك فيه معان او اسام لا على سبيل الانتظام وحكمه التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه والمؤول وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي وحكمه العمل به على احتمال الغلط۔ عبارت سماعت فرمائی آپ لوگوں نے۔ چلتے ہیں تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں پہلے۔ صاحب حسامی مشترک کی تعریف فرماتے ہیں۔ فرمایا والمشترک وهو ما اشترك فيه معان او اسام۔ مشترک وہ ہے مشترک فیہ جس کے اندر جس میں شریک ہوں چند معانی یا چند اسامی یعنی اسما۔ لا علی سبیل الانتظام، شمول کے طریقے پر نہیں۔ وحکمہ التوقف فیہ، اور مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے گا تأمل اور غور و فکر کی شرط کے ساتھ۔ لیترجح بعض وجوہہ، تاکہ اس کے بعض وجوہ راجح ہو جائیں۔ اور معول وہ ہے کہ راجح ہو مشترک کا کوئی ایک معنی، کوئی ایک وجہ، غالب رائے سے، اور معول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ۔ آپ حضرات نے ترجمہ سماعت کیا، آئیے تھوڑی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مصنف کی عبارت پر غور کرتے ہیں۔ مصنف نے کہا والمشترک وهو ما اشترك فیہ۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ مشترک کی تعریف لفظ اشتراکہ سے کر رہے ہیں، یہ تو دور ہے
کہ محدود کا سمجھنا حد پر موقوف اور حد کا سمجھنا پھر محدود پر موقوف ہو جائے گا۔ لیکن اس وہم کا ازالہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ مشترک جو پہلے محدود جو ہے اول مشترک، اس سے مراد معنی اصطلاحی ہے، اور آگے فرمایا وہ ہوا مشترکہ، یہاں پر اشترکہ سے مراد اس کا معنی لغوی ہے۔ دونوں سے اگر ایک ہی معنی مراد ہوتا تو دور لازم آتا، اس لیے یہاں پر دور لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ شبہہ دور ہو چکا ہے۔ یہاں پر مصنف علیہ رحمت و رضوان نے نظم کی تیسری قسم باعتبار وضع بیان کی، اور وہ تیسری قسم ہے مشترک۔ مشترک کی تعریف بیان کی ہے کہ مشترک اس لفظ کو کہتے ہیں جو چند معانی یا چند اسما کو شامل ہو، لیکن شمول اور اجتماع کے طریقے پر نہیں بلکہ بدلیت کے طریقے پر ہو۔ یہاں پر اس تعریف میں مصنف نے کچھ قیود پیش کی ہیں۔ پہلی قید ہے مشترک فیہ، دوسری ایک قید ہے لا علی سبیل الانتظام، تیسری قید ہے معان او اسامن۔ ان قیود سے کن چیزوں کو کیسے خارج کیا ہے، تو اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ لہذا مصنف کے قول مشترک فیہ کی قید سے خاص نکل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اشتراک نہیں ہوتا، وہ تو معنی معلوم کے لیے موضوع ہوتا ہے۔ تو مشترکہ کی قید لگا کر مصنف نے خاص کو خارج کر دیا، اور لا علی سبیل الانتظام کی قید سے عام نکل گیا، اس لیے کہ عام میں شمول اور اجتماع ہوتا ہے، اور مشترک میں شمول اور اجتماع نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشترک کے جو بہت سارے معانی ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ہر ایک معنی الگ الگ علی سبیل البدلیت مراد ہو سکتا ہے، علی سبیل الشمول مراد نہیں ہوتے۔ تو لا علی سبیل الانتظام کی قید سے عام کو خارج کر دیا۔ آگے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا معان او اسامن، یہ کہہ کر مصنف نے مشترک کے جو محدود ہے مشترک، اس کی تقسیم کی جانب اشارہ کیا کہ مشترک کی دو قسمیں ہیں۔ مشترک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ مشترک جس میں معانی کا اشتراک ہوتا ہے، جیسے لفظ نحل ہے۔ یہ لفظ نحل یہ سیراب ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے اور پیاسا ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہ اشتراک معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی امور خارجیہ میں اشتراک نہیں ہے۔ یہاں پر معنی سے مراد کیا ہے؟ جو امور خارجیہ یا اعیان خارجیہ کا مقابل ہو،
تو لفظ نحل یہ سیراب ہونے اور پیاسا ہونے کے معنی میں مشترک ہے۔ ایسے ہی لفظ قر ہے جس کی جمع قرو آتی ہے، آیت کریمہ میں ثلاثۃ قرو ہے، تو یہاں پر بھی لفظ قر دو معنی کے درمیان مشترک ہے، حیض اور طہر، ان دونوں معنی میں وہ مشترک ہے۔ تو معنی بول کر یہ اس قسم کی جانب اشارہ ہے کہ مشترک فی المعنی بھی ہوگا، اشتراک فی المعنی بھی ہوگا، اور کبھی کبھی اشتراک اعیان خارجیہ میں ہوتا ہے، جن چیزوں کا وجود نفس الامر میں ہوتا ہے ان کے درمیان لفظ کا اشتراک ہوتا ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ تو دوسری قسم کیا ہوئی؟ دوسری قسم وہ مشترک جس میں مسمیات اور افراد یعنی اعیان خارجیہ کا اشتراک ہوتا ہے، جیسے لفظ عین ہے، یہ آنکھ کے لیے بھی موضوع ہے، آفتاب کے لیے بھی موضوع ہے، چشمے کے لیے بھی، گھٹنے کے لیے بھی، سونے کے لیے بھی، کشتی کے لیے بھی، ان تمام تر اعیان خارجہ کے درمیان یہ مشترک ہے۔ اب مشترک کا حکم کیا ہوگا؟ تو مصنف علیہ رحمت و رضوان نے مشترک کا حکم بیان فرمایا اور فرمایا وَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ فِيهِ بِشَرْطِ التَّأَمُّلِ لِيَتَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِهِ۔ مشترک کا حکم اس میں توقف کرنا ہے تأمل کی شرط پر، تاکہ اس کے بعض وجوہ راجح ہو جائیں۔ تو مشترک کا کیا حکم ہوا؟ مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے تاکہ اس میں غور و فکر کر کے اس کا کوئی ایک معنی متعین ہو جائے۔ جب ایک معنی متعین ہو جائے تو اس کو ترجیح حاصل ہو گئی، کوئی نہ کوئی مرجح چاہیے نا، تو کسی نہ کسی مرجح کے پیش نظر اس کو ترجیح حاصل ہو جائے گی۔ تو اب جس معنی کو ترجیح حاصل ہو گئی اسی معنی پر عمل واجب ہوگا۔ جیسے لفظ قر ہے، ثلاثۃ قروء جو آیت کریمہ میں ہے، وہ قر حیض اور طہر دونوں معنی میں مشترک ہے۔ احناف نے غور و فکر کر کے حیض کے معنی مراد لیے اور شوافع نے طہر کے معنی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مرجح چاہیے، مرجح کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ترجیح کس کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ترجیح جو ہے کئی طریقے سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ گفتگو ہم کیونکہ ترجیح کے بعد اب وہ مشترک نہیں رہتا ہے، معول ہو جاتا ہے، تو اب وہ ترجیحات کن کن طریقوں سے ہوتی ہیں ہم اس کو معول کی بحث میں پیش کرتے ہیں۔ پہلے معول کی بحث کو شروع کرتے ہیں۔
تو بات سمجھ میں آ گئی کہ مشترک کا جو معنی ترجیح پا جائے وہی مؤول ہے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا والمؤول وهو ما ترجح من المشترک بعض وجوہہ بغالب الرائے، یہ قسم رابع ہے بے اعتبار وضع۔ مؤول وہ ہے جو مشترک سے جو ترجیح پا جائے، یا مشترک کے وجوہ میں سے جو بعض وجہ ترجیح پا جائے وہ مؤول ہے۔ اب ترجیح کیسے پائے گا؟ بغالب الرائے، اس سے غالب رائے کی بنا پر، ظن غالب کی بنا پر ترجیح ہو جائے اسے۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ سمجھتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر ما ترجح من المشترک کہا، تو اس سے مصنف کا اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ یہاں پر مؤول سے مراد مؤول من المشترک ہے، ورنہ تو خفی، مجمل وغیرہ کا جب بیان آ جاتا ہے تو ان کو بھی مؤول کہا جاتا ہے، لیکن مصنف نے من المشترک ما ترجح من المشترک، جو من المشترک کی قید لگا دی، اس سے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ یہاں پر ہر مؤول کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ اس مؤول کی گفتگو ہے جو مشترک کی کوئی ایک وجہ جو راجح ہو جاتی ہے، اس کو جو مؤول کہا جاتا ہے، اسی مؤول کی گفتگو ہے یہاں پر۔ تو یہ مؤول کی گفتگو، مؤول کی تعریف سمجھ میں آئی۔ اب ہمیں گفتگو اس بات پر کرنا ہے کہ مؤول کا حکم کیا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمت و رضوان کی عبارت یہ ہے کہ اس کا حکم توقف ہے، یعنی مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے گا، معنی میں سے کسی معنی کا اعتقاد جب تک نہیں کیا جائے گا، کسی ایک معنی پر عمل تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کوئی ایک معنی ترجیح نہ پا جائے۔ اب لیکن یہ ذہن میں رہے گا کہ اس سے جو بھی مراد ہوگی وہ حق ہے۔ شارع کی کیا مراد ہے؟ اگرچہ ترجیح کے بنا اس مراد پر ہم مطلع نہیں ہو پائے ابھی، لیکن جو بھی شارع کی مراد ہے وہ حق ہے، تو حقیت کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے تاکہ اس میں غور و خوض کرے، اس کے مراد تک پہنچنے کے لیے کوشش کرے، اور تأمل کے ذریعے سے کسی ایک معنی کو ترجیح دے۔ کیونکہ جو لفظ ہوتا ہے وہ لفظ تو اب اس کے بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے معنی کا احتمال رکھتا ہے برابر، جبکہ اس سے مراد تو
کوئی ایک ہی معنی ہوتا ہے. جب ایک ہی معنی مراد ہوتا ہے تو تأمل کرنا تو ضروری ہو جائے گا. جیسے تأمل ہمارے علماء نے کیا، احناف نے بھی کیا ہے، شوافی نے بھی کیا ہے. علماء نے تأمل کیا، مثال کے طور پر آیت کریمہ کا لفظ قرو پر غور کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ثلاثۃ قرو فرمایا گیا، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قرو. تو ثلاثۃ قرو میں لفظ قر کی جمع ہے قرو. یہ قر یہ مشترک ہے طہر اور حیض کے درمیان. تو ہمارے علماء کے لیے یہ بات روشن ہوئی چند طریقوں سے کہ یہاں پر طہر مراد نہیں ہے بلکہ حیض مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کس طریقے سے، اب وہ ترجیحات کیسے حاصل ہوئیں، غور و خوض کرنے کے بعد وہ مرجحات کیسے کہاں سے اخذ کیے. تو ایک وجہ ترجیح تو یہ ہے کہ یہاں پر لفظ جمع کے ساتھ قر وارد ہے، ثلاثۃ قرو لفظ جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے. تو اب کم سے کم 3 پر ہوتا ہے تو اس لیے ہمارے احناف نے حیض مراد لیا، کیونکہ حیض مکمل 3 ہو جائیں گے، اور اگر طہر مراد لیا جائے تو پورے 3 حاصل نہیں ہوں گے. ایک تو یہ وجہ ترجیح تھی. دوسری وجہ ترجیح لفظ ثلاثہ ہے کہ ثلاثۃ قرو میں لفظ ثلاثہ یہ خاص ہے، اور اس خاص پر عمل پورے 3 پر عمل تبھی ہو سکتا ہے جبکہ حیض مراد لیا جائے. کیونکہ اگر طہر مراد لیا جائے گا تو طلاق جو کہ سنت ہے، جو طلاق حسن ہے، وہ یہی ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے. اب طہر میں طلاق دے دی جائے تو اب ایسی صورت میں ثلاثہ کے معنی خاص پر عمل نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ طہر جب مراد ہوگا تو وہ طہر یا تو 3 سے زائد ہو جائیں گے یا 3 سے کم ہو جائیں گے، جن کی تفصیل آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. اور تیسری ترجیح اس طور سے ہوئی کہ لفظ قر موجود ہے وہاں پر قرو میں. یہ لفظ قر دلالت کرتا ہے جمع و انتقال کے معنی پر. قر کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، تو جمع و انتقال کے معنی پر اس کا معنی ہی جمع و انتقال آتا ہے، جمع ہونا، ٹھہرنا اور منتقل ہو جانا. تو جمع و انتقال کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ جمع و انتقال کا معنی حیض میں تو پایا جاتا ہے، طہر میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ طہر جمع نہیں ہوتا ہے، حیض میں پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حیض تو یہ خون ہے، اب وہ خون ایام طہر میں عورت کے رحم میں جمع ہوتا ہے، پھر اس کے عدت کے ایام اس کے حیض کے ایام جب آتے ہیں تو وہ خون رحم سے منتقل ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے. اس کے برخلاف طہر، تو طہر میں جمع و انتقال کا معنی نہیں پایا جاتا ہے. ان ترجیحات کے پیش نظر علماء احناف نے یہاں پر
قر سے مراد حیض لیا اور ترجیح دی کہ حیض مراد ہے۔ مؤول یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے، مجرد میں اس کو لے کر جائیں گے تو یہ آل یعولو سے بنا ہے، اور اس میں باب تفعیل میں اولا یؤول تعویل اس کا معنی ہے اول تو کہا جاتا ہے، تو آل یعولو سے آل یعولو بمعنی آل یعولو اذا رجح جب راجح ہو، اور باب تفعیل میں اولتہ اے حققتہ وصرفتہ یعنی میں نے اسے پھیر دیا۔ ظاہر بات ہے مشترک کے جب کئی مشترک کا لفظ کے کئی معانی ہیں یا کئی اسامی ہیں، اور جب ان میں سے کسی ایک کو آپ مراد لے لیں تو سیدھے بات ہو گئی کہ آپ نے باقی تمام وجوہ سے اس کو پھیر دیا جو بھی وجوہ محتملہ ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف نے بغالب رائے کہا تھا کہ غالب رائے سے ترجیح ہو جائے، غالب رائے سے مراد ہے ظن غالب۔ اب یہ ظن غالب کا حصول کسی مجتہد کو ہوگا کیسے؟ تو ظن غالب کا حصول خبر واحد سے بھی ہو سکتا ہے، قیاس سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ نفس صیغہ میں تأمل کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، یا سیاق و سباق میں تأمل کرنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ خبر واحد مفید ظن ہے، قیاس بھی مفید ظن ہے، تو قیاس کے ذریعے سے کہ علت نکال لے، خبر واحد کوئی مل جائے تو ان کے ذریعے سے بھی ظن غالب حاصل ہو سکتا ہے۔ اب تعامل کے ذریعے سے ہو، نفس صیغہ میں تعامل کے ذریعے سے ہو، جیسے کہ لفظ قرو میں ہم نے نفس صیغہ میں تعامل کیا کہ قرو یہ جمع ہے، جمعیت کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، اور طہر وہ پورے 3 نہیں ہو سکتے طلاق حسن کے اعتبار سے، اس میں یہاں پر نفس صیغہ میں تعامل کر لیا، یا سیاق و سباق میں تعامل کر لیا جائے۔ سیاق میں تعامل کر لیا جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے بیویوں سے جمع کرنا حلال کر دیا گیا، تو احل ہے یہاں پر، یاد رہے ہے اور 2 بار لام یہ مادہ ہے، یہ اس کے 2 باب ہوتے ہیں، 2 مصدر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حل یحل حلولا، کسی جگہ میں وارد ہونا اترنا، اور ایک ہوتا ہے حل یحل حلا و حلالا، حلال ہونا۔ تو یہاں پر احل لکم لیلۃ الصیام الرفث جو ہے اس سے جان لیا گیا کہ یہ حل سے ہے، حلول سے نہیں ہے۔ اور یہ کہا جائے احلنا دار المقامہ، تو یہاں پر احلنا اس کو یہاں پر دار المقامہ ہے، تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ حلول سے ہے نہ کہ حل سے، کیونکہ یہاں پر اترنے کے معنی میں ہے۔ ایسے ہی یہ تو سیاق کی بات ہوئی، سباق کی بات یاد رہے جو ہم نے اس سے پہلے آیت کریمہ پیش کی ہیں ان کے ما قبل کو دیکھنا، کہ ما قبل میں حرمت وغیرہ کا بیان ہوگا،
اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث میں احل یہ حل سے بنا ہے نہ کہ حلول سے۔ سباق میں غور و خوض کرنے سے بھی ترجیح حاصل ہو جاتی ہے، جیسے کہ ثلاثۃ قروء میں کہ وہاں پر قر سے پہلے ثلاثہ لفظ موجود ہے، تو ثلاثہ میں ہم نے غور و خوض کیا جیسے کہ گفتگو گزر چکی ہے، تو یہاں پر قر کا ایک معنی راجح ہو گیا۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے معول کا حکم بیان کیا العمل بہ وحکمہ العمل بہ علی احتمال الغلط، اس کا حکم ہے کہ اس پر عمل کرنا غلطی کے احتمال کے ساتھ۔ غلطی کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا، غلطی کا احتمال یہ ہے کہ اس کے بہت سارے معنی تھے اور کسی ایک معنی کو ترجیح دی غالب رائے سے، اور غالب رائے چاہے وہ قیاس سے حاصل ہو چاہے خبر واحد سے حاصل ہو، یہ سب کے سب مفید ظن ہیں، مفید یقین نہیں ہیں۔ تو آپ نے جس معنی کو ترجیح دی ہے وہ معنی یقینی نہیں ہوگا، ظنی ہوگا۔ جب ظنی ہوگا تو اب یہ بھی احتمال ہے کہ دوسرے مجتہد نے جس معنی کو ترجیح دی ہے ہو سکتا ہے عند اللہ وہی حق ہو، اس لیے اپنے جس معنی کو آپ نے ترجیح دی ہے اس معنی پر عمل کرنا تو ہوگا، لیکن یہ احتمال رہے گا کہ ہو سکتا ہے یہ معنی درست نہ ہو، معنی وہ درست ہو جو دوسرے مجتہد نے مراد لیا ہے۔ یہ ہے احتمال غلط کا مطلب۔ غلطی کا احتمال رہے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی صحیح ہو، یہ مفید غلطی کا احتمال ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ غالب رائے سے ایک معنی کو ترجیح دی ہے جس کی وجہ سے یہ ظنی ہے، یہی وجہ ہے۔ اگر کسی مجتہد نے کوئی معنی کو ترجیح دی تو ترجیح دینے کے بعد معنی راجح پر اگر کوئی معنی راجح کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو ایسے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا، یا یہ کہو کہ معول کا کوئی اگر انکار کرتا ہے تو انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احتمال غلط تو اس میں پہلے ہی سے ہے۔ ٹھیک ہے پیارے طلباء، آپ نے بات کو سنا اور مجھے امید ہے آپ یاد بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، گفتگو دراز ہو رہی ہے، ہم اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔